أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایس ٹی ڈگری کالج کے پلیٹ فارم پر اسلامیات مضمون کے ساتھ مس نبیلہ انجم آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ کے سلیبس میں سبق نمبر 3، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے جو ہمارا کنٹینیو ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5 پر آتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ مسلمان کہتے ہیں ایمان والے کو، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، توحید پر یقین رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ ہر کلمہ گو ایمان والا اور کلمہ پڑھنے والا شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی پہچان کیا بتا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تو انسانیت کے ناطے سب سے پہلے اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ایمان کے لیول پر آ کر اللہ پر ایمان والا مسلمان بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے، یعنی اللہ پر جو ایمان لے کر آتا ہے اس کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے، اس کی زبان اور ہاتھ یہ دونوں محفوظ رہیں۔ کس سے محفوظ رہیں؟ شر سے محفوظ رہیں۔ شر کیا ہوتا ہے؟ برائی کو کہا جاتا ہے، جو انسان کے اندر ماحول کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، یا یہ سمجھ لیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیریٹنس کے ذریعے بھی آ جاتی ہیں، جو اس کی وراثت میں بھی مل جاتی ہیں۔ یہ دو اعضاء زبان اور ہاتھ، یہ وہ دو اعضاء ہیں جس سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے جسم کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کی روح کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تو دوسرا انسان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان چاہے اس کے رشتہ داروں میں ہو، چاہے وہ جاننے والوں میں ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زبان کی بدتمیزی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے، یا زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی شخصیت تو ڈیمیج ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو تو نقصان ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زبان کی تیزی کی وجہ سے دوسرا شخص اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں نقصان تو ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک؟ اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ہاتھ۔ یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں اسی کی بنا پر ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کریں گے تو ہم اچھے اعمال کریں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے ہاتھوں سے دوسروں کا نقصان کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے ان ہاتھوں کے گناہوں کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی بن جائیں گی، زبان ہمارے خلاف گواہی بن جائے گی۔ تو دیکھیں ایک مسلمان کا شعار کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ نہ ہاتھ سے مارے، نہ ہاتھ سے غلط اشارے کرے، نہ ہاتھ سے کسی کو قتل کرے۔ دیکھیں یہ وہ ہماری برائیاں ہیں جو ہماری شخصیت کو خراب کرتی ہیں، شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جسمانی اعضاء کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اس سے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جو کچھ بولنا ہے وہ سوچ سمجھ کر بولنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کا استعمال پازیٹیو کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر رکھنا ہے، تبھی ایک مسلمان مومن کے لیول پر پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا آج جو ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے وہ کیا مل رہا ہے کہ ہم نے اپنے جسمانی اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ اعضاء ہمارے خلاف یا تو گواہی دیں گے یا ہمارے اگینسٹ ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہمیں اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم اس ذریعے سے
ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زبان دی ہے وہ اپنے ذکر کے لیے دی ہے، اچھے کلمات پڑھنے کے لیے دیے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں اس کو اسی میں استعمال کرنا ہے۔ اور ہمیں ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا ہوگی۔ تو ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بننا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ پھر ہم اگلی حدیث پر آتے ہیں جو حدیث نمبر 6 ہے۔ دیکھیں، لا کے معنی ہے نہیں، یرحم اللہ وہ رحم کرتا، اللہ من جو، لا یرحم نہیں وہ رحم کرتا، الناس لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کا محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ کے رحم کی۔ اللہ کا جو صفاتی نام ہے، ان صفاتی نام 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ رحیم کے معنی بار بار رحم کرنے والا، رحمان کے معنی مہربان ہونے والا۔ کس پر مہربان ہے؟ اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمان اور رحیم ہے، بار بار اس پر رحم کرتا ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، جو برائیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے، لیکن کب معاف فرماتا ہے؟ جب بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اس مغفرت چاہتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس ضمن میں بات کرتے ہیں لوٹنے پر، توبہ کرنے پر، معافی کرنے پر، تو دیکھیں یہاں ہمارے معاملات دنیا میں بھی کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں، جس میں خونی رشتے بھی ہیں، کچھ معاملاتی رشتے بھی ہیں، کچھ پڑوسیوں کے رشتے بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپس میں کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی کسی کے اوپر زیادتی کر دیتا ہے، کبھی کوئی کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ تو بڑے لوگوں کا قول ہے، جو بزرگوں کا قول ہے کہ دل پھٹتا ہے باتوں سے، تو یہ دیکھیں ہم نے اپنے دلوں کو باتوں سے نہیں پھاڑنا۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ معافی مانگ لیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، اور جس سے معافی مانگی جائے وہ کیا کرے؟ معافی کو قبول کر لے اور اس کو معاف کر دے۔ اسی کو رحم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ جو شخص بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے، ایک معافی سے اس کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے رحیم۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ یہ صفت، اس کی ایک خوبی، اس کی ایک جھلک انسانوں کے اندر بھی ہو۔ تو لہٰذا ہم نے یہ خوبی اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے، اپنے دل میں رحم پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم سے معافی مانگتا ہے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور سامنے والا شخص معافی نہیں مانگ رہا تو آپ خود سے معاف کر دیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارا یہ عالم ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو معاف نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے اندر رحم ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے تو ہم بھی لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دیں، ان کی معافی مانگنے سے پہلے خود معاف کر دیں اور اپنے دل کو نرم کر لیں۔ جب ہم لوگوں کے غلطیوں پر نظر نہیں رکھیں گے، صحیح، بلکہ ان کی خوبیوں کو تلاش کریں گے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ہم پر نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔
تو دلوں میں نرمی، دلوں میں حلم، دل میں محبت کس چیز سے آتا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد سے، ایک دوسرے کا خیال. ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے آپ اس کی عیادت کر دیجیے، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دیجیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے رحم دلی کا. چلیے اب آ جاتے ہیں ہم اگلی حدیث پر. یہ حدیث نمبر 7 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ و مالہ و عرضہ. ہر مسلمان کا، کل کہتے ہیں ہر، المسلم مسلمان کو، علی المسلم اوپر مسلمان کے. ٹھیک ہے، حرام کے معنی حرام. دمہ کہتے ہیں خون کو، و مالہ اور مال اس کا، و عرضہ اور عزت اس کی. ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. ٹھیک، یہاں یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہر مسلمان، کون؟ کلمہ گو مسلمان، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے. یہ ہر مسلمان، میں اور آپ اور دنیا کا ہر مسلمان اس میں شامل ہے. ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. سب کچھ سے مراد دنیا کی ہر چیز. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سب کچھ حرام کر دیا گیا ہے اس کا. تو آپ دیکھیں اس حدیث میں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو آپ کو نیگیٹو لگ رہی ہو. بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سے کیا مراد ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک، یہاں پہ سب کچھ کام سے مراد ہے وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے. ٹھیک، اب آ جائیے اس کو سمجھنے کے لیے اس پوائنٹ پر. ہر مسلمان کا بغیر اجازت سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کی تشریح بہت ضروری ہوتی ہے. یہاں سب کچھ سے مراد وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے. اب اس میں 3 چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا. اس کا خون، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے. وہ اس کو زخمی نہیں کر سکتا، وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. پھر اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا مال حرام ہے. بغیر اجازت کے کسی کا مال چھین لینا، ڈکیتی کے ذریعے، چوری کے ذریعے اس کا مال لے لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ حرام ہے. ہاں اگر وہ اپنی اجازت سے دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز اور حلال ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جائیے اور اس کی عزت. عزت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انسان کے اندر چھپے ہوئے عیب وہ اس کی عزت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں رکھی ہیں. کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہے. اس کی خوبیاں تو لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں، لیکن خامیاں کچھ عرصے کے بعد نظر آتی ہیں، ساتھ رہنے پر پتہ چلتی ہیں. اس کی جب خامیاں نظر آتی ہیں تو ان خامیوں کو چھپا لینا یہ ایک مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کی خامیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے، بدگمانی کر دی، یعنی پیٹھ پیچھے غیبت کر دی. اس کو ہم سمپل معنوں میں غیبت لیں گے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا. تو دراصل ہم نے اس کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے پرومیننٹ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ اس کو حرام. یعنی کسی مسلمان بھائی کی برائی کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. نہ ہی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنی ہے، نہ ہی کسی کا مال چھیننا ہے بغیر اجازت کے، لینا ہے اس کا مال. ان کیس کسی کو تنگ کرنے کے لیے بھی اس کا مال، اس کی چیز چھپانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے آپ مانگ لیجئے، بول دیجئے، وہ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا. لیکن اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کسی سے اس کا مال نہیں چھین سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا بڑی بڑی باتوں پر سزا دینے کے بجائے، قتل کرنے کے بجائے بہتر کیا ہے؟ معاف کر دینا. یہ بہترین بدلہ ہے. جو شخص معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. تو دیکھیں اسی لیے اسلام نے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں ہم
نیکسٹ حدیث پر ما اعلی من اقتصدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میانہ روی سے مراد ہے مال، یہاں مال کے خرچ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ مال ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہم زندگی کے تمام معاملات کو کور کرتے ہیں، اپنی زندگی کی تمام ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، خواہشات بھی پوری کرتے ہیں۔ اب یہاں مال کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے اور ہم کیسے خرچ کرتے ہیں، ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ ایک کنڈیشن ہے مال کو کمانا اور پھر اس کو بچا بچا کر رکھنا، ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے، اور اس کنڈیشن کو بخل کہا جاتا ہے، یعنی کنجوس شخص۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ضروریات پر بہت مشکل سے پیسے خرچ کرتا ہے، خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، اپنے مال کو بچاتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں جا پہنچتا ہے۔ اب وہی مال اس کے لیے کیا بن جاتا ہے، سانپ اور بچھو بن جائیں گے۔ اگر اس کے پاس سونا اور چاندی جمع رہا اور وہ مر گیا، اب یہی سونا اور چاندی تختیاں بنا کر اس کی پیٹھوں کو، اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا اور پھر اس سے داغا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ مال تو اس کے کسی کام نہیں آیا نا، اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنے مال کو استعمال کر لیتا، اپنے اوپر بھی استعمال کرتا، اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا، اپنے والدین پر بھی اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا۔ یہ بچا ہوا مال اس کے لیے عذاب بن گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری جو ایکسٹریم کنڈیشن ہے وہ ہے اسراف، جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں۔ انسان جو مال کماتا ہے وہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اسی میں پورا کرے، اس کی جتنی سیلری ہے، جتنی تنخواہ ہے، اس سے کم خرچ کرے، تھوڑا سا وہ ضرور بچائے۔ لیکن اب کرتا کیا ہے، جو بھی اس کو سیلری ملی اس نے پوری کی پوری خرچ کر دی، اور خواہشات اتنی بڑھ گئیں، یہ چیز بھی، بازار گئے یہ چیز بھی اچھی لگی، وہ چیز بھی اچھی لگی، اتنی ساری چیزیں وہ خرید لیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خواہشات کیا ہوتی ہیں، انسان کو ہوا کی طرح اڑا کر لے جاتی ہیں، اور یہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بے راہ روی پر بھی لے جاتی ہیں۔ جب انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ برے طریقے اختیار کر لے گا، تو مال جو ہے یہ شر بن جاتا ہے جب یہ فضول خرچی پر آ جاتا ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھیں دکھاوا ہوتا ہے، یعنی ریاکاری ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اعلیٰ سٹینڈرڈ پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کے پورے بار ہم جمع کر لیتے ہیں، اتنا مال ہم جمع کر لیتے ہیں جو ہم سے سنبھالا بھی نہیں جاتا، اور پہ قرض چڑھا رہے ہوتے ہیں، قرضہ لے لے کر اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو فضول خرچ ہیں، جو اپنی آمدنی کو، اپنے پیسوں کو فضولیات میں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ اس کو ضائع کیا جائے، بلکہ اس بخل اور اسراف کے درمیان، یعنی فضول خرچی کے درمیان، جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ میانہ روی بتایا۔ میانہ روی کیا ہوتی ہے کہ جو آمدنی آپ کی ہے، ماہانہ آمدنی ہے یا سالانہ آمدنی ہے، آپ اس کو اتنا خرچ کریں کہ آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے تھوڑا سا بچا بھی لیں، یعنی اپنی سیونگ کر لیں۔ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سیونگ پر کہ آپ کتنا بچا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی 50,000 سیلری ہے تو وہ 5,000 منتھلی بچا لے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بچائے گا کیوں؟ اس لیے بچائے گا کہ کبھی اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری اچانک سے آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، تو اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاتھ پھیلانا کیا ہوتا ہے؟ محتاجی ہوتی ہے، یعنی آپ دوسروں کے محتاج بن گئے۔ تو جو شخص پیسے کچھ بچا لیتا ہے اپنی پاکٹ منی میں سے، دراصل وہ کس لیول پر ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ کار بتایا، یعنی پیسوں کے خرچ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ کے کتنی اچھی ہیں کہ آپ نے خرچ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ بتایا۔ آپ دیکھیں یہ پیسے انسان کی کتنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو
तो फिर इंसान क्या बन जाता है? दूसरों का मोहताज बन जाता है। अल्लाह ताला हमें मोहताजी से बचाए और मियाना रवि के साथ अपने अखराजात को पूरा करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड लास्ट हदीस पर। बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका, सलका कहते हैं चलने को, रास्ते को भी कहा जाता है, तरीकन तरीका से निका है, यतलुबु हासिल करने के लिए या पाने के लिए, ठीक है, फी ही इल्मन उस इल्म पर, ठीक है। फिर आ जाइए सलका रास्ते पर, अल्लाह अल्लाह बिही उसको, तरीकन तरीके से निकला है, मिन तुरिकुल जन्ना जन्नत की तरफ, ठीक। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अब आ जाते हैं बामुहावरा तर्जुमे पर। जो शख्स इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, ये इल्म की तलाश क्या है, ठीक है, ये इल्म की तलाश पे हम बात कर लेते हैं। इल्म की तलाश क्या है? जानना, ठीक है। किसके बारे में जानना? जो उलूम अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जो दुनिया में हमारे मार्फत का जरिया बनते हैं, अल्लाह की पहचान का जरिया होते हैं, वही दरअसल इल्म है। कुरान पाक की जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, उसका ताल्लुक भी इल्म से ही था। इल्म की बिना पर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दिया। जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, ठीक है, तलाश कैसे कहते हैं? निकलना, पाना। फिर आप देखें ये तलाश कहाँ होती है। अगर आप कुरान पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बच्चे हैं आपके, कुरान पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, कारी साहब के पास जा रहे हैं, तो वो जितने कदम चलकर गए वो किस लिए गए? इल्म की तलाश के लिए, ठीक है। हर दिन उनके इल्म की तलाश बढ़ती ही चली जाती है। ये एक प्यासे कुएं की तरह होती है। जितना इंसान इल्म हासिल करता है उसकी प्यास उतनी बढ़ती चली जाती है। फिर इल्म हासिल करने के लिए हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, इल्म हासिल करने के लिए हम मसाजिद में भी भेजते हैं या किसी दर्स व तदरीस में भी भेजते हैं। तो वो किस लिए जा रहा है? इल्म की तलाश में जा रहा है। अब यहाँ किसी रास्ते पर चलता है, रास्ता कौन सा? जो आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, जो आपका कन्वेंस डिस्टेंस है, ये उसकी बात हो रही है। किसी रास्ते पर चलता है, तो ये उस रास्ते की बात हो रही है कि इल्म हासिल करने के लिए इंसान घर से निकला, तो क्या होता है? तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्तों में से किसी एक रास्ते पर ले जाता है। जन्नत का रास्ता हर इंसान को तलब है कि वो जन्नत के रास्ते की तरफ चले, ऐसे काम करे दुनिया में जिससे उसको कामयाबी हासिल हो। और वो काम कौन से होते हैं? अल्लाह की रज़ा को हासिल करने वाले काम। ये मुश्किल ज़रूर होते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं होते। और इसमें एक रास्ता है इल्म। ये इल्म वो तलाश है जो इंसान को अल्लाह की मार्फत देती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत देती है। ये जो दुनियावी इल्म है ये सब कुरान ही के इल्म का मजमुआ है। कुरान एक जामा इल्म का एक ख़जाना है जिसके ज़रिए से ये तमाम दुनियावी उलूम जो हम हासिल करते हैं उसकी शाखें निकलती हैं। तो इस इल्म को हासिल करना ये अल्लाह ताला ने लाजिम करार दिया है, ठीक है। और इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। अब ये इल्म की अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बता दी कि जब वो इल्म हासिल करता है, अल्लाह की मार्फत हासिल करता है, तो अब क्या होता है? वो अल्लाह की रज़ा को पाने की तरफ चल पड़ता है। ये अल्लाह की रज़ा क्या होती है? दरअसल ये इल्म की रोशनी से हासिल होती है, ये इल्म का चराग होती है। तो ये जब इल्म नफ़ामंद हो जाए तो क्या देता है? ये रोशनी देता है। और हर इंसान जब ये रोशनी हासिल करता है तो माहौल को रोशन कर देता है, बशर्ते कि इल्म हिदायत पर मबनी हो। अगर इल्म हासिल करने के बाद राइट वे पर जिंदगी चल पड़ी है तो ये इल्म हमारे लिए नफ़ामंद है। और जिन जिन को हमने ये इल्म सिखाया वो हमारे लिए सदका जारिया है, ठीक है। और जब ये सदका जारिया बन गया तो आप देखिए जन्नत के रास्ते तो खुल गए ना। पहले आपने खोले और उसके बाद जिन लोगों को आपने सिखाया वो आपके लिए सदका जारिया बन गए, तो रास्ते खुलते चले गए। नेकियां आपकी अपनी भी जमा हो रही हैं और जिन नेकियों का सोर्स आप बने हैं उनकी नेकियां भी आपके नामा अमाल में लिखी जा रही हैं। तो अपनी ज़ात को रोशन चराग बनाइए, छोटे छोटे चराग बना लीजिए और इस चराग से पूरे माहौल को मुनव्वर कर दीजिए। अल्लाह ताला ने हम पर लाजिम किया है जो इल्म हमने हासिल करना है वो दूसरों तक पहुँचाए।
جو علم ہم نے سیکھ لیا، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسروں تک پہنچا دیں. کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا کہ جو شخص اس وقت موجود نہیں ہے وہ ان لوگوں تک وہ علم پہنچا دے، وہ تعلیمات پہنچا دے جو اس وقت بتائی جا رہی تھی. آپ دیکھیں ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے خطبہ حجت الوداع میں، لیکن جو اس وقت میدان میں موجود تھے، میدان عرفات میں موجود تھے، انہوں نے وہ تعلیمات گریجولی لوگوں تک پہنچائی اور آج ہم تک پہنچی ہیں. تو آئیے ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس راستے کی طرف چل پڑے جو علم کی روشنی کا راستہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پر ضرور چلائے گا. پھر آ جائیے ہماری جو آخری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اخو المؤمن. ٹھیک ہے، ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. اخ کہتے ہیں بھائی کو. کل جسدی جیسے مانند، الواحد ایک، انستلا الواحد انستلا، مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. ٹھیک ہے، شیئن منہ وجدا علم، جیسے جسم کا کوئی حصہ، ذالک فی سائری جسدہ، جیسے جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے پورے جسم میں تکلیف محسوس کرے گا. ٹھیک، مومن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جیسے دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے ایک بلاک کو دوسرے بلاک کے ساتھ جوڑ کر رکھا جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے بلاک سے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان بلاک کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیمنٹ اور بجری. سیمنٹ اور بجری اگر آپ مثال لیں، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور بلاک کون ہے؟ ہم مومن مسلمان. ٹھیک ہے، یہ جب بلاک کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو چیز جوڑتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. یہ آپ کو مثال دی گئی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. ٹھیک، تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی ہے، ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. ٹھیک، یہ بھائی کس کنڈیشن میں؟ اب یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے اور یہ جو دی ہے اس کا تعلق اس سے بہت قریبی جڑتا ہے. مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جیسے ایک دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار. ٹھیک، اب یہاں پہ جو میں نے مثال دی ہے بالکل ایسی ہی مثال یہاں پر ہے. جیسے جسم کا کوئی حصہ، جسم کا کوئی حصہ، آپ مثال لے لیجئے داڑھ کا درد. ٹھیک، داڑھ کا درد ہے یا سر کا درد ہے، اگر آپ کے کسی ایک حصے میں درد ہوا ہے تو آپ کا پورا جسم افیکٹڈ ہوگا. صحیح، سر میں اگر آپ کے درد ہو رہا ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، آپ کا پورا جسم ایسا لگے گا جیسے پیرالائز ہو گیا. تو اپنی تکلیف تو محسوس ہوئی نا پورے جسم کو. کوئی بھی آپ اگر درد امیجن کر لیں، کچھ بھی تصور کر لیں تو آپ دیکھیں آپ خود محسوس کریں گے آپ پورے جسم میں تکلیف، آپ کو تکلیف کا احساس ہو رہا ہے. تو بالکل اسی طرح ایک مومن بھائی ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو فوراً کیا بن جاتا ہے؟ اس کی سپورٹ بن جاتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے کہ میں ہوں نا سہارا بننے والا، میں ہوں نا ساتھ دینے والا. جب یہ ساتھ نصیب ہوتا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوش ہے، ایک دوسرے سے خوش ہیں، کیونکہ وعدہ کس چیز کا ہے؟ مسلمان مومن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں. اگر کوئی گرنے لگتا ہے تو اسے اٹھا لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں اور کھڑا کر لیتے ہیں اپنے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں، ایسے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. یہ تعلق کی مضبوطی انسان کی زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی کو کامیاب کر رہی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کامیابی کی طرف جانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں. ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے سے محبت، یہ ہمارے اندر یونٹی پیدا کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کا احساس محبت کو پروان چڑھاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے.
اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو یہ مل جل کر اس برائی کا خاتمہ کرتے ہیں. ایک اکیلا انسان نہیں کر سکتا جتنا سب مل جل کر لیتے ہیں. اسی لیے تو اسلام نے اتحاد کو اہمیت دی ہے. اتحاد بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ کب حاصل ہوگی؟ جب مسلمان جڑ کر چلیں گے، ایک ساتھ مل کر کام کریں گے. اسلام کی مضبوطی حاصل کرنے کے لیے ٹیم ورک کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ٹیم بنانے کے لیے انسان کو محنت بہت کرنی ہوتی ہے. ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے احساس کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو آئیے ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم جڑ کر رہیں گے، مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس پر عمل کریں گے. تو یہ 10 احادیث آپ کو کس لیے ملی؟ تاکہ آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں، اپنی زندگی میں سکون اور امن لا سکیں. یہی اتحاد، یہی وعدے ہمیں مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ تمام احادیث سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اس پر عمل کے لیے بھی آپ متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اس کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈھالنے میں ضرور اسلام کا ساتھ دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اگلے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.